ہے اور اتنا دیر انتظار کرنا پڑا۔ میں مختصراً وزیر اعظم صاحب کا خطاب پہ آپ کو کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، پھر آپ جو مجھ سے سوال کرنا چاہیں گے حاضر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے آج نیشنل اسمبلی میں تھوڑا سا کہا تھا کہ یہ پورا کا پورا بجٹ سیشن چاہے جیسے وہ شروع ہوا یا جیسے وہ ختم ہوا، اس ملک کے عوام کے لیے ایک انسلٹ تھا۔ انہوں نے وہ سنجیدگی جو ان کا حق ہے، ان کا حق ہے کہ ان کا بجٹ کو جو نمائندے انہوں نے اس فلور پہ اس ایوان میں بھیجے ہیں، ان کو وہ حق ہو کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پروسیس کے ساتھ انگیج کرے، اور جہاں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا پڑے وہاں وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا، جہاں اپنا کوئی موقف دینا پڑے، سجیشن دینا پڑے اپنے عوام کا، اپنے علاقہ کا جو مسائل ہے اس کا حل نکالنے کی کوشش ہو۔ مگر شروع سے لے کے اینڈ وقت تک حکومت کا کردار کی وجہ سے اور اسپیکر صاحب کی غیر جانبدار ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، اور جس طریقے سے گنتی کے بغیر یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی تیسری بجٹ پاس ہوا تھا، وہ بھی افسوسناک بات ہے کہ اس حد تک ہم سے اپنے حق چھینا گیا کہ ہم اپنے ریکارڈ بھی نہیں لے آ سکے کہ یہ لوگ اس بجٹ کے خلاف ہے اور یہ لوگ اس بجٹ کے حق میں ہیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کا بجٹ کا لیجٹمیسی نہیں ہوتا، آپ کا بجٹ کا جمہوری لیجٹمیسی نہیں ہوتا۔ اور جس طریقے سے خان صاحب نے ایک آلٹرنیٹیو ریالٹی اور آلٹرنیٹیو اکانومی اور آلٹرنیٹیو ملک پہ تقریر کیا آج، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو دکھ اور جو مشکل اس وقت پاکستان کے عوام اسی حکومت کی نااہلی، ناکامی کی وجہ سے بھگت رہے ہیں اس وقت، وہ آپ سب کے سامنے ہیں، میں اس پہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان کے وہ عوام اپنے وزیر اعظم سے نہیں سننا چاہتے ہیں کہ بیزنٹائن میں کیا ہوا، ہسٹری لیسن کیا ہے، اسلامک لیسن کیا ہے، اسکینڈینیویا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ سننا چاہتے ہیں کہ لاہور میں کیا ہو رہا، پشاور میں کیا ہو رہا، کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے، ملتان میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ کے پاس ان لوگوں کے عوام کے مسائل کے لیے کیا حل ہے۔ آپ نے آپ کا 3 سال کا ریکارڈ بتانا تھا عوام کو، یا کم از کم اس سال کا ریکارڈ بتا دیتے۔ آپ ہمیں لیکچر سنا رہے ہو، آپ قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو، آپ اکنامک ترقی کی بات کر رہے ہو کہ پاکستان پہ اتنا اکنامک ترقی ہو رہا ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر اپیل کر رہے ہو کہ جو باہر رہ رہے ہیں وہ بھی واپس آئے۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ جو پاکستانی باہر ہے وہ واپس آئے تو پھر آپ نے وہ حالات پیدا کرنا ہے۔ آپ نے جو نیا پاکستان کے نام پہ اس ملک میں جینا اتنا مشکل بنا دیا ہے عام آدمی کے لیے، وہ آپ کی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو احساس ہی نہیں ہے۔ وہ بجٹ جو تحریکی مہنگائی، تحریکی غربت اور تحریکی بے روزگاری کا دور میں پیش ہو رہا ہے، اس پہ وزیر سے لے کے وزیر اعظم تک سب واہ واہ کر رہے ہیں۔ وہ بات تو کرتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ دینا ہے، بات تو کرتے ہیں کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، بات تو کرتے ہیں کہ غریب کو ریلیف پہنچانا چاہیے، لیکن جو اس ڈاکیومنٹ میں اصل حقیقت ہے
جو آپ کا پالیسیز کا اصل نتائج ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہے. آپ غریب کو مدد نہیں تکلیف پہنچاتے ہو. آپ امیر کو تکلیف نہیں ریلیف پہنچاتے ہو. یہ آپ کا ریکارڈ ہے. بھولے جو ہوا پہلے، وہ جو ہوا سے سو ہوا. عوام آپ سے حساب مانگ رہے ہیں. آپ سے حساب مانگ رہے ہیں. وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ٹیکس ایمنسٹی ہے تو وہ امیر آدمی کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے. اگر وہ کنسٹرکشن کے لیے انسینٹیو ہے، پیکج ہے، تو اس کا فائدہ تو ہوگا، تو ان ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن اینٹیز کے مالکان کا فائدہ ہوگا. ڈیٹا کے مطابق نہ زیادہ لوگوں کو روزگار ملا ہے آپ کا پیکج کی وجہ سے، نہ ان لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے. آپ کا ہر قدم کا فائدہ، آپ کا ہر سیاسی قدم کا فائدہ، آپ کا ہر معاشی قدم کا فائدہ غریب کو نہیں، امیر کو پہنچا ہے. آپ نے اس ملک کے غریب عوام کو جگہ جگہ لاوارث چھوڑا ہے. خان بات کر رہا تھا، عمران خان وزیر اعظم بات کر رہا تھا کہ وہ غریب طبقات کے ساتھ دینا چاہتا ہے. اپنا ہی ممبران نیشنل اسمبلی کے سٹاف خودکشی کر رہے ہیں، اس لیے تم نے ظلم کر کے ان کے تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا اور آپ نے مہنگائی کی طوفان کھڑا کر دیا. اور آپ ہمیں لیکچر سنا رہے ہو کہ آپ کا معاشی ٹیم جو اتنا زبردست تھا کہ آپ نے 3 دفعہ ان کو فائر کرنا پڑا، کہ وہ واہ واہ کا پرفارمنس ہے ان کا. یہ کس قسم کا منافقت ہے؟ آپ کے کہنے سے معاشی ترقی نہیں آئے گا. آپ کا کہنے سے کہ صرف جھوٹ کے بنیاد کے 4% اکنامک گروتھ ہے، اس سے ترقی نہیں آئے گا. اگر ترقی آنا ہے اور معاشی ترقی آنا ہے، ہم نے یہ فائدہ غریب عوام کی جیب تک پہنچانا ہے. آپ کی باتیں 3 سال سن کے عوام کے کان پک چکے ہیں. وہ این آر او کا لیسن یا سبق نہیں سننا چاہتے ہیں. جتنے برا ماضی تھا وہ یہ نہیں سننا چاہتے ہیں. وہ سننا چاہتے ہیں کہ 3 سال تبدیلی کے بعد ان کے حالات آج کیوں زیادہ برے ہیں. 3 سال کی عمران خان کی انصاف کے بعد غربت میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے؟ بے روزگاری میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے؟ مہنگائی میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے؟ کسان کہہ کے آپ کسان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو. آپ نہ ان کو ڈی اے پی پہ سبسڈی دلوا رہے ہو، نہ ان کو یوریا پہ سبسڈی دلوا رہے ہو، اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پنجاب کا کسان، پاکستان کا کسان، بھارت کا کسان کا مقابلہ کرے. آپ نے جو ٹیوب ویل کی بجلی کی ریٹ ہے، آپ کے حکومت آنے کے وقت یہ 5.2 5.3 یاد نہیں 5 پوائنٹ سمتھنگ کا روپیز تھا، اب 12 روپے تک پہنچ چکا ہے. عمران خان کی حکومت یہ بوجھ ڈالتا ہے غریب آدمی پہ، اور امیر آدمی کو ٹیکس چھوٹ دیتا. آپ نے خود دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ زیادہ ٹیکسز دے، اتنا ٹیکسز دے جتنا اسکینڈینیویا میں دیا جاتا ہے. میں اپیل کرتا ہوں بطور آپ کے وزیر اعظم بلا بلا. آپ نے ساتھ تو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اسی بجٹ میں دلوایا ہے. وہی لوگوں کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں خود کہ آپ کو پرائیویٹ میں کہہ رہے تھے کہ تاریخی منافع ہوا، ان ہی لوگوں کے لیے آپ نے مسلسل، آپ کہتے ہیں این آر او نہیں، ہر بجٹ میں این آر او ہوتا ہے، یہ بجٹ بھی این آر او ہے. صرف امیر کے لیے ریلیف ہے، غریب کے لیے تکلیف ہے. یہ آپ کی معاشی فلسفہ کا بنیادی نقطہ ہے. یہ ہم نے بھگتا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے بھگتے ہیں. خان صاحب، ٹیکس آپ کو نہیں ملنے والا. نہ آپ پہ اعتماد ہے، نہ اس جمہوریت پہ، نہ اس معاشی سٹرکچر پہ اعتماد ہے.
اگر آپ نے ٹیکس میں اضافہ کرنا ہے، آپ نے عوام سے ان کا پیسہ لینا ہے، تو ان کا اعتماد ہونا پڑے گا ہمارا ریاست پہ، ان کا اعتماد ہونا پڑے گا ہمارا جمہوریت پہ، ان کا they'll have to have a stake within the federation. They'll have to know کہ میں اپنا contribution وہ کیوں دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں، وہ دیتے ہیں کہ ہم سب یہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا نہ صرف سڑک بنے گا مگر ہمارا علاج بھی ہوگا، ہمارا دفاع بھی ہوگا، ہمارا بولنے کا آزادی ہوگا، ہمارا ووٹ پہ ڈاکہ نہیں مارا جائے گا. وہ اس لیے خوشی سے دیتے ہیں. اور پھر وہ ڈنڈے سے نہیں، آپ تو اپنا فائنانس منسٹر کو اریسٹ کے پاورز دے رہے ہو ایف پی آر کے نام سے. اب دیکھو کیسے آپ کا معیشت بیٹھنے والا ہے. ڈنڈا سے ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے. جی اسٹرکٹ قانون سازی ہونا چاہیے، ڈیٹرنس ہونا چاہیے، لیکن آپ انکریج کرتے ہو، آپ انٹائس کرتے ہو اپنا بزنس کمیونٹی کو، اپنا چھوٹے تاجر کو کہ وہ اکنامک ٹیکس نیٹ میں آئے. ڈنڈا سے نہیں. ہم نے یہ اب ثابت کر دیا، ایس پی آر سندھ ریونیو بورڈ نے سالوں سال اپنا بنیاد سے لے کے آج تک نہ صرف باقی صوبوں کو آؤٹ پرفارم کیا ہے اپنا ٹیکس جنریشن میں، مگر وفاق کو بھی آؤٹ پرفارم کیا ہے. اور وہ اس لیے کہ ہم سب جو ٹیکس ہمارے ڈومین میں آتے ہیں جو ڈیوالوڈ ہے، اس کا باقی صوبوں سے مقابلے میں ہم نے کم ریٹ رکھا ہے. اور دوسرا، ہم نیب اور ایف پی آر اور ان چیزوں سے ان کو پکڑ دکڑ کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جب تک ہم اپنا معاشی سسٹم میں اعتماد، ہمارا جمہوری سسٹم میں اعتماد، ہمارا ریاست میں اعتماد نہیں ہوگا، جب تک ہر پاکستانی کا سٹیک نہیں ہوگا، تب تک اس طریقے سے آپ اپنے عوام سے ایکسپیکٹ بھی نہ کریں. اگر ان کے بولنے کا حق بھی نہ ہو، جینے کے حق بھی نہ ہو، کسی بھی وقت مارا جا سکتا ہے، ووٹ کا حق بھی نہ ہو، پارٹیسپیشن کا حق بھی نہ ہو. وہ جو لوگ وہ بیچتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کا تو حق نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا بجٹ میں کنٹریبیوٹ کرے، ان کا مسائل حل کرے. وہ صرف آئی ایم ایف سے جو حکم آتا ہے آپ اس پہ سائن کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ آپ پاکستان کا سوورینٹی کا دفاع کر رہے ہو. آپ کو پاکستان کے عوام پہ چھوڑنا پڑے گا، آپ کو پاکستان کے عوامی نمائندوں پہ چھوڑنا پڑے گا، آپ کو عوام کے حکم پہ چلنا پڑے گا. تب ہم ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اب 3 سال کا حساب دے. وزیر اعظم صاحب ہمیں یہ نہ بتائے کہ یہ کیا کرے گا، اس کو تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا. اب ہمیں بتائے آپ نے کیا ہے. عوام آپ سے حساب مانگتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے سارے کے سارے بائی الیکشنز ہارے ہیں. آپ کا عبرتناک شکست ہوا ہے. آپ کے سارے جو ٹریجری ممبرز ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے، وہ اپنے مستقبل کا تیاری کر رہے ہیں. اور ہم آپ سے حساب لیں گے، آپ کے یہ سارے ظلم کے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی پورا اپنا رول پلے کر کے آپ سے حساب لیں گے. ہم آپ کو اس طریقے سے ظلم پر ظلم کرنے کو اجازت نہیں دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں نے بہت سے ٹاپکس مس کیا ہے، مگر میں جانتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنے کوسچنز میں وہ ٹاپکس. میری بات سنیں، میں 1 بائی 1 لوں گا، آپ ورنہ پینڈیمونیم ہو جائے گا، کسی کو پھر موقع نہیں ملے گا. آپ سوال کریں. اب تک یہ ہوا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی کی گئی ہو، خاص طور سے آپ کی حدیث باتیں ہیں ان کے بعد ارکان ہمیشہ کی طرح غائب ہو جائے. سر، فرسٹ آف آل آئی ڈس ایگری. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے گیلانی صاحب کے الیکشن ہے، پورا ٹرن آؤٹ تھا، سب کچھ تھا. بالکل جو ممبرز اس نیشنل اسمبلی کے سیشن میں نہیں پہنچے تھے، جن کے پاس ایک وہ اپنے جماعتوں ہم شو ان کے خلاف نوٹسز بھیجیں گے، ایکشن لیں گے. لیکن یہ سب تنقید تب بنتا اگر آپ کے اور میرے سامنے وہ گنتی ہوتا کہ کیا تھا، کتنے لوگ تھے. بیکاز
اسپیکر صاحب نے ہم سے وہ بھی بنیادی حق چھینا. اسپیکر صاحب نے ہمیں اپنا وہ ووٹ آپ کے سامنے پھر صاف نظر آ جاتا. آپ کو ایک کلوز کا تھوڑا سا ٹریلر ملا. جو حقائق ہے وہ آخری ووٹ کا تھا, جو اگر سامنے آ جاتا تو کافی کچھ لوگ ایکسپوز ہو جاتے. ہولڈ آن وقار ستی پھر آپ کی طرف اجازت. پھر یہ آج کا دن جو ہوتا ہے سر, یہ روایت رہی ہے ہماری اس پارلیمنٹ میں کہ جتنی بھی پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں وہ مل کر حکمت عملی بناتی ہیں کہ بجٹ اگر کوئی I agree with you. جو ہے وہ Absolutely. آج کیا کوئی ایسی اپوزیشن کی جماعتوں کی میٹنگ ہوئی ہے؟ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یہ روایتیں نہ صرف اس سیشن کے لیے, ہر سیشن کے لیے, ہر اجلاس کے لیے, خاص طور پہ بجٹ سیشن کے لیے مسلسل ہوتے رہے ہیں. یہ روایتیں اگر ٹوٹے تو اس حکومت نے توڑوائے. یہ روایتیں اگر میں کہتا ہوں کہ اسد کیسر کی اسپیکرشپ اور اس کی ڈیپٹی اسپیکر کی اسپیکرشپ اس ملک کی تاریخ میں سب سے بدترین اسپیکرشپس رہے ہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں, مطلب میں ان سارے دور کا ذکر کر رہا ہوں جب عامر بھی تھے. وہ اس لیے کہ سب بیسک سیٹس آف رولز اینڈ پرنسپلز ہیں جس کو اگر وہ فالو کیا جائے تو وہ ہاؤس فال کام کر سکتے ہیں. اور نہ حکومت کی طرف سے, نہ جس کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ ہاؤس چلائے, اور نہ اسپیکر کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے. ایکچولی لیڈر آف دا ہاؤس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہی از دا لیڈر آف دا نیشنل اسمبلی. وہاں اس کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے. گیلانی صاحب بھی وزیر اعظم رہا. لیڈر آف دا ہاؤس کا مطلب تھا کہ وہ جواب دہ تھا اس اسمبلی کو, ٹریجری اور اپوزیشن بینچز کو, پورے ملک کے عوامی نمائندے کو. وہ جا کے وزیر اعظم کا تقریر ہونا یا تقریر سننا کا زیادہ اہمیت نہیں ہوتا تھا. اہمیت زیادہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اس ملک کے مسائل کا حل نکالیں. اور یہ صرف ہو سکا اس لیے وزیر اعظم گیلانی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر زرداری, پورے کے پورے ٹیم نے ایک جمہوری انداز سے یہ ملک چلانے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے 2/3 میجورٹی ہونے نہ ہونے کے باوجود ہم نے وہ کام کیے ہیں جو تاریخ یاد رکھے گی. اعجاز پھر ناصر نفیس. یہ بتائیے کہ آج آپ لوگوں نے قائدین یعنی اپوزیشن کو جو اجلاس ہو اس میں نہیں کرتی ہے, لیکن جب اپوزیشن بہت دعوے کرتی ہے, اجازت منظور کرتی ہے, پارٹی کرتی ہے, لیکن پھر آخر میں وہ سب محدود ہو جاتا ہے معاملہ, تو عوام آپ لوگوں کا کیسے اعتبار کرے؟ اور جب یہ حکومت کی جانب سے بھی یہ کرایا جاتا ہے کہ یہ ڈھیل ہو گئی, تو پھر لوگ اس بات پر کیوں نہ اعتبار کریں کیونکہ اپوزیشن اپنی کمزوری ظاہر کر رہی ہے. ایک کوشچن ایوری بڈی, سوری. دیکھو, میں نے آپ کو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں کی. میں نے فلو کے سامنے, فلو پہ جو کہا تھا اسی پہ عمل کیا کہ اگر اسپیکر صاحب ملک کے سامنے وعدہ کرتا ہے جو کہ اس نے کیا کہ وہ اس کے مطابق چلے گا, تو میرے لوگ, ہمیں یہ روایت رکھنا چاہیے کہ انداز بہتر ہو. نہ اب اسپیکر کے اوپر ہے کہ وہ اپنا جاب کرے. اب تک ایک دن نہیں رہا کہ وہ صحیح طریقے سے چلا. ہاؤس بزنس کمیٹی میں بیٹھنا ڈیل نہیں ہوتا. یہ طے کرنا کہ آفس میں کب ٹائم آنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کہاں سے کھڑا ہونا ہے, وہ ڈیل نہیں ہوتا. وہ بنیادی ذمہ داری ہوتا ہے حکومت کا اور اسپیکر کا کہ یہ کام چلائیں. ایسے انسٹیٹیوشن جس میں سیاسی مخالف ایک دوسرے کے مقابلہ سیاسی انداز سے کرے. اب وہ کام نہیں ہو رہا ہے. اور جب ایک ہر کسی بات کو اگر وہ کوشش واقعی کر رہے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی واقعی کوشش کیا گیا, لیکن اگر واقعی کوشش کیا جاتا ہے کہ نیشنل اسمبلی صحیح چلے, تو میں بار بار اس کو اپریشیٹ کروں گا,
بار بار یہ خواہش رکھوں گا کہ یہ انسینٹیو یا یہ کوشش یہ پوزیشن کامیاب ہو جائے. اگر نیشنل اسمبلی چلے گا تو ملک کے عوام کے مسائل حل ہوں گے. اگر نیشنل اسمبلی نہیں چلے گا تو مسائل حل نہیں ہوں گے. تھینک یو. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن کو دعوت کی ہے کہ وہ آ کے بیٹھیں اور اصلاحات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہی رہ چکا ہے. اگر پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ اسی طرح نہیں ہے کہ اگر آج بھی الیکشن ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ تیسرے سے چوتھے نمبر پر ہوگی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب میں کب ٹھیک ہو رہے ہیں تاکہ پارٹی کے اپنے جو ووٹ وہاں سے لینا چاہتی ہے وہ لے سکے. تھینک یو. اوکے سو الیکشن ریفارمز ایک بڑا ٹاپک ہے. دو کوشچنس پوچھے تو میں کوشش کروں گا. الیکٹورل ریفارمز کا جو ان کا کوشش ہے وہ بالکل ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ رکھے ہیں اور آپ کے سامنے ہے. اگر آپ الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہو تو آپ رات کے اندھیرے میں آرڈیننسز پاس نہیں کرتے اور آرڈیننس کے زور پہ ایسے وہ قدم اٹھائے جو الیکشنز کے مفاد میں نہیں اور دھاندلی کو روکنے کے لیے نہیں, مطلب دھاندلی کے اضافہ کرنے کے قدم ہو. آپ الیکشن کمیشن کو انڈرمائن کرنے کے قدم ہو. الیکشن کمیشن کو زیادہ طاقتور بنانے کے بجائے اس کو زیادہ کمزور بنانے کے قدم ہو. اس طریقے سے تو الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتے. اگر الیکٹورل ریفارمز ہونے ہیں تو وہ پارلیمان کے تھرو ہر کسی کے ساتھ انگیج کر کے, جب بھی الیکشن ریفارمز ہوئے ہیں وہ یونینیمسلی ہوئے ہیں. اگر یونینیمسلی نہیں ہوتے ہیں تو اس میں اعتماد نہیں ہوگا. آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھے ہم وہ واحد جماعت ہے. ہم وہ جماعت ہے جن کے لیے دھاندلی کی سلسلہ شروع ہوا, جن کی دس ہول پروسیس از بیکاز آف دا پاکستان پیپلز پارٹی. ورنہ دھاندلی شاندلی کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے دھاندلی بار بار کروایا گیا. آپ نے 1970s کے بعد ذکر کیا, وہ دھاندلی بھٹو شہید کو روکنے کے لیے, لانے کے لیے نہیں. وہ جنہوں نے دھمکی دیا تھا کہ we'll make a horrible example of you, انہوں نے ڈالر چلایا تھا, جعلی مہم چلائے تھے, اور پھر وہ عامر آیا تھا شہید بی بی کو روکنے کے لیے. 1988 کی الیکشن میں 1986 کا جو کیمپین پورا کیمپین تھا وہ 2/3 میجورٹی کا مینڈیٹ کم از کم تھی. آئی جے آئی بنا کے دھاندلی کروا کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس کے باوجود وزیر اعظم بنے. پھر اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے دھاندلی ہوا. 1996 میں پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے ہر قسم کا سازش اور دھاندلی ہوا. 2002 میں پیپلز پارٹی کو میجورٹی سے روکنے کے لیے دھاندلی کروایا گیا. اس کے باوجود ہم نے اکثریت حاصل کی, اور ہمارا اکثریت اس وقت بھی حکومت ہم سے چھینا گیا, پھر لیڈر آف دی اپوزیشن ہم سے چھینا گیا. 2007 میں الیکشنز تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف دھاندلی تھی. اس وقت سے ہم آن ریکارڈ تھے کہ ہم احتجاجاً یہ ریزلٹس قبول کر رہے ہیں. 2013 میں صدر زرداری کا بیان آن ریکارڈ ہے, اور جو سب کچھ اس کے بعد ہوا ہے وہ صدر زرداری کا بیان کو سچ ثابت کر دیتا ہے. 2018 میں الیکشن ہوا تو جس طریقے سے پورے ملک کو قوم نے دیکھا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم خود اس پہلے تقریر جس پہ وہ آج تک رو رہا ہے کہ میرا پہلا تقریر نہیں ہو سکا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلا تقریر یہ ہوتا کہ میرے پاس لیجیٹیمیٹ مینڈیٹ نہیں ہے, میں ری الیکشنز کال کرتا ہوں. اس میں وہ جرت نہیں ہے. اب اگر واقعی ہی
آپ نے 2018 کی دھاندلی کو روکنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے انپٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا. ہمارا ہر الیکشن پہ وائٹ پیپر ہے. آپ اس پروسیس واقعی کرنا چاہتے ہو تو ہم الیکشن کمیشن کو طاقتور بنائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو طاقتور بنائیں گے. پہلے بھی خورشید شاہ اور دوسرے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ الیکٹورل ریفارمز میں حصے لیے. اب بھی لیجٹمیٹ ایفرٹ میں خورشید شاہ اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ حصہ لیں گے. لیکن اگر آپ نے الیکشنز میں اس قسم کے ریفارم لے کر آنا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی بائی کنسنسس. اینڈ وی ہیو ٹو, جتنا بھی ہم ریفارمز لے کر آئے, جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن کے پروسیس سے بالکل الگ نہیں کر سکتے ہیں, تب تک ہمارا کامیابی, ہمارا الیکٹورل ریفارمز کا فائدہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ہم ان دونوں نقطوں میں الیکشن کمیشن کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے کہ وہ جیسے اپنے آپ کو زیادہ طاقتور بنانے سمجھتے ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اپنے اپوزیشن ممبرز کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. شہباز شریف صاحب نے دعوت دیا ہے اپوزیشن پارٹیز کو ایک الیکٹورل ریفارمز کی کانفرنس پہ, اس پہ بھی پیپلز پارٹی کے نمائندے جائیں گے. مگر ہم آپ کے جو دھاندلی کی کوششیں ہیں ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ناصر نقوی میں چاہتا یہ ہوں, I don't know if the other opposition parties are at that position to agree with this position, مگر میرا موقف یہ ہے کہ جب آپ لیڈر آف دی اپوزیشن پہ قائد حزب اختلاف پہ ایسے فزیکل حملہ ہوا ہے, جیسے جس طریقے سے ہم سے اپنا ووٹ تک, ہمارا گنتی تک نہیں کروایا جاتا بجٹ جیسے بل پہ, جب چیلنج کیا جاتا ہے, تو اگر ہم اس قسم کی ایٹ لیسٹ احتجاجاً عدم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے تو ہم یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا جو بہت برا پریسیڈنٹ ہوگا. جب بھی یہ کنسنسس بنتا ہے پورا کا پورا اپوزیشن پارٹیز میں, تو پاکستان پیپلز پارٹی صف اول کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. پھر آپ نادر گوربانی کی بات آپ ہیں. سر, شہباز شریف صاحب کی خاندان میں ایک ڈیتھ تھا. He had a very legitimate reason to perhaps not be present at the time. But جہاں تک دوسرے ممبرز تھے جو نہیں تھے, میں امید رکھتا ہوں کہ چاہے وہ JUIF سے تعلق رکھے یا PMLN سے تعلق رکھے, وہ اپنے پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے اور ان کو شو کوز نوٹس یا ایسے کوئی چیز تو ضرور دیں گے. سر, قصور تہرانہ تو ہر کسی جماعت سے پوچھیں گے, وہ کسی اور کا نام ذکر کرے گا. میں اس پروسیس میں آپ کے ساتھ وہ تو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ. بٹ آئی تھنک دیٹ اپوزیشن کو جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے مل کے کام کرنا چاہیے, اور جو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ وہاں بالکل ایک پارٹیسپیشن ہونا چاہیے. جب تک پارلیمان کو نہ حکومت نہ گورنمنٹ نہ اپوزیشن سیریسنس دے گا تو وہ اس کا مسئلہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہمیں پارلیمان کو اہمیت دینا چاہیے. آپ نے سوال کرنا آپ نے اپنی پارٹی اور اپنے تمام افراد اپوزیشن لیڈر کے حوالے کیے تھے, کیسا لگا آپ کے افراد کو, کیا سلوک ہوا آپ کے ساتھ؟ I'm very proud of all my members who participated in the session and despite a lot of difficulties. And اگر اسپیکر صاحب ووٹ کرا دیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ایک اور بات, عمران خان صاحب نے اشارتاً کہا تھا ایک اپنا تقریر میں کہ سندھ اسمبلی کی MNA,
جس شخص کا وہ ذکر کر رہا تھا میں اس کا دفاع کرنا چاہتا ہوں. مجھے سکھایا گیا ہے کہ کسی کا غیر موجودگی میں آپ یا ان کی نمائندگی کی غیر موجودگی میں ان کا تنقید کرنا تو نامناسب بات ہے. یہ صاحب ایک تو موجودہ ایم این اے نہیں ہے. آپ نے دھاندلی سے اس کو روکا ایم این اے بننے سے. ایم این اے ہوتا اگر آپ دھاندلی نہیں کروا جاتے. ہمارا اعجاز جکرانی صاحب، اور جیسے آپ پورے پاکستان میں جو بھی آپ سے تنقید کرتے ہیں آپ ان کو نیب کے حوالے کر دیتے ہیں. نیب کا انتقامی روایہ شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت سے لے کے ان کے کارکن تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ویسے ہی آپ نے ہمارا اعجاز جکرانی صاحب کو نشانہ بنایا، اور آپ کے کہنے پہ اور آپ کے انسٹیٹیوشنز کے کہنے پہ جو مداخلت کرتے ہیں نیب کے چلنے میں، آپ نے اعجاز جکرانی صاحب کو کے گھر میں پھر سے ریڈ کیا ہے، اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کیا ہے. آپ کے ادارے نے، نیب نے پولیس تک بتایا ہی نہیں ہوگا. اگر وہ بتاتے وہ ضرور کوآپریٹ کرتے. آپ ایک گھر میں گھسے جہاں اعجاز جکرانی صاحب تھا بھی نہیں. اس کے گھر کے جو عورتیں ہیں وہ تھے، ان کے بچے تھے. اگر کوئی بھی چور دروازے سے دیہاتوں میں کسی کے گھر میں گھستا ہے اس طریقے سے تو پورا گاؤں احتجاج پہ نکل جاتا ہے. اگر لا اینڈ آرڈر کو آپ نے سنبھالنا ہے تو لا اینڈ آرڈر کے جو ہمارا پولیس ہے ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اور اگر آپ قانون کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ دیا، لیکن پورا سندھ کو پتا ہے، پورا پاکستان کو پتا ہے کہ اعجاز جکرانی صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کرپشن کی وجہ سے نہیں. نشانہ بنایا جا رہا ہے اس لیے وہ جمہوری آدمی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفادار آدمی ہے. اور اگر ان کے پولنگ باکسز میں ووٹنگ کی گنتی کی جائے تو اعجاز جکرانی صاحب میرے ساتھ ایم این اے ہوتا اور آپ کا سمرو ایم این اے نہیں ہوتا. اعجاز جکرانی صاحب کے پاس عدالت کا فیصلہ ہے، آر او کو حکم ہے کہ اس کا ری کاؤنٹنگ کروا دے، جیسے نون لیگ کے لیے کروایا گیا کراچی میں. مگر وہاں ان کا آر او ریفیوز کرتا ہے کہ میں ووٹس کو نہیں صرف فارم 45 کو کاؤنٹ کروں گا. اور آپ ان کو پریشر میں لانے کے لیے کہ وہ اپنا حق واپس نہ لے، وہ اپنا کانسٹیٹیوئنسی کا ووٹ پہ جو آپ نے ڈاکہ مارا اس کا علاج نہ کرے. ہم مطالبہ کرتے ہیں ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ یہ نیب کا جو رویہ ہے، یہ نیب جو ہمارا اعجاز جکرانی صاحب اور دوسرے ممبرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ سیاسی مقصد کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں. اور ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ اعجاز جکرانی صاحب کا جیکباد کی سیٹ میں جو دھاندلی ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹیں. ہم نہ کل پیچھے ہٹیں نہ آج پیچھے ہٹیں گے. اور ہم اعجاز جکرانی صاحب کا مطالبہ، ہمارا مطالبہ الیکشن کمیشن سے یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے نون لیگ کے لیے ریکاؤنٹنگ کروایا، آپ اپنا آر او کو خود آرڈر کرے، ہمیں کورٹس میں جانے کے مجبور نہ کرے. آپ خود آرڈر کرے کہ وہ ریکاؤنٹنگ ہو اور ہر ووٹ کا ریکاؤنٹنگ ہو. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب کسی ایک شخص کے حکم پہ نہ چلے. نیب کے کام میں کسی اور ادارہ جس کا کام ہی نہیں ہے احتساب کا، اس کا مداخلت نہ ہو. وہ سیاسی وکٹمائزیشن کا کام بالکل ہی بند کرے. اور جب تک نیب چیئرمین سمیت سارے نیب کے آفیسرز اپنے اثاثے جو پہلے دن کے تھے اور جو آج کے ہیں ملک اس قوم کے سامنے نہیں لے کے آتے ہیں تو ان کے پاس مورل رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. وہ پبلک سرونٹس رہے ہیں، مختلف جگہ پہ پبلک سرونٹس رہے ہیں، آج بھی عوام کے سرونٹس ہے اور ان سے تنخواہ لیتا ہے. دوسروں پہ جھوٹا الزام لگانے سے پہلے، عمران کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ونگ بننے سے پہلے اب ذرا اپنے آپ کے بارے میں ملک و قوم کو بتا دیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میں نے بہت جتنا لمبا کر سکا اتنا میں نے سارے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی.